السلام علیکم۔ آج ہم سوال نمبر 1 کا الف ٹیپو سلطان کی چند خوبیاں بیان کریں پڑھیں گے۔ ویسے تو ٹیپو سلطان میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ سب سے پہلے تو وہ ایک ذہین انسان تھے، بہادر تھے، عالم تھے، نماز روزے کے پابند تھے، متقی تھے، پرہیزگار انسان تھے، اور ان کی خوبیاں جو اصل میں تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ ایک غیرت مند تھے، وہ جرأت مند تھے اور بہادر تھے، اور وہ ایک بہترین سپہ سالار اور بہادر سپاہی بھی تھے، اور وہ ایک اچھے حکمران کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رعایا کا بے حد خیال بھی رکھتے تھے۔ تو یہ چند خوبیاں تھیں جو کہ شیر میسور ٹیپو سلطان میں موجود تھیں۔ السلام علیکم۔ اب ہم پڑھیں گے سوال نمبر 1 کا بے ٹیپو سلطان نے والد کے ساتھ مل کر کیا کیا؟ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی ریاست میسور کے حکمراں تھے۔ حیدر علی ایک بہادر انسان تھے اور ٹیپو سلطان بھی ایک بہادر انسان تھے۔ حیدر علی انگریزوں کے ارادوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اور حیدر علی جانتے تھے کہ انگریز چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کو غلام بنا کر یہاں کی دولت پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس لیے حیدر علی کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان سے مل کر انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں۔ ٹیپو سلطان اس وقت 15-16 سال کی عمر میں تھے اور وہ اپنے والد کے ساتھ ان جنگوں میں شریک رہے، اور ٹیپو سلطان نے ہر موقع پر اپنی دلیری اور بہادری کے جوہر دکھائے اور انگریزوں کو کئی مقام پر عبرتناک شکست بھی دی۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر ج پہ۔ سوال نمبر ج ہے ٹیپو سلطان کیسے حکمران تھے؟ ٹیپو سلطان ایک بہترین اور رحم دل حکمران تھے۔ وہ بادشاہی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے تھے۔ امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی چیز رکھنے کے لیے دی گئی ہو، اس کی دل و جان سے حفاظت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی چیز دی ہے تو ہم اس کی دل و جان سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ٹیپو سلطان کو اللہ تعالیٰ نے امانت دی تھی کہ وہ بادشاہی کو امانت سمجھیں اور اس کی دل و جان سے حفاظت کریں، اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ٹیپو سلطان کام کرنے کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 1 کے دال پر۔ ٹیپو سلطان کو مذہب سے بہت لگاؤ تھا، وضاحت کریں۔ ٹیپو سلطان کو مذہب سے اس لیے لگاؤ تھا کیونکہ ان کی صفات میں ہی ذہین ہونا، نماز روزے کا پابند ہونا اور متقی اور پرہیزگار ہونا تھا۔ تو وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، اور وہ سب سے پہلے تو ایک مسلمان تھے۔ اب ان کی جو صفات تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ اپنے مذہب کے لیے اپنی جان تک دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ انہیں اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کا بھی بہت احترام تھا۔ سلطان نے دینی تعلیم کے لیے ریاست میں جا بجا مساجد تعمیر کروائیں جہاں مسلم بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی، کیونکہ جب مسلمان بچوں کو دینی تعلیم دی جائے گی یا کسی بھی بچے کو دینی تعلیم دی جائے گی تو وہ دین کو سمجھے گا اور اس کے اندر اپنے مسئلوں سے آگاہ ہوگا، اور سب سے پہلے وہ ہر اس اچھے انسان کو سمجھے گا اور اچھا انسان بننا چاہے گا، جس کی وجہ سے سلطان نے مسلم بچوں کے لیے جا بجا دینی مدارس بنوائے۔ سلطان کو جیسے کہ دوسرے مذاہب کا بہت احترام تھا، تو انہوں نے ہندوؤں کے لیے بھی کئی مندر بھی تعمیر کروائے تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ نہ سمجھیں۔ اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 1 کے حصے پر۔ آپ کو ٹیپو سلطان کی کون سی عادت اچھی لگی اور کیوں؟ بچوں، آپ نے بلند خوانی کی اور وضاحت دیکھی اور بہت کچھ آپ نے اس میں سمجھا۔ تو اب آپ یہ والا سوال خود لکھیں گے اور خود بتائیں گے
کہ آپ کو ٹیپو سلطان کی کون سی عادت اچھی لگی اور کیوں. آپ نے ان کی عادت کے بارے میں بھی بتانا ہے اور عادت کیوں اچھی لگی اس کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں لکھ کر بتانا ہے. شکریہ. سوال نمبر 2 کا الف. ٹیپو سلطان کا مشہور قول کیا ہے؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ الفاظ شیر میسور ٹیپو سلطان کے ہیں جنہوں نے غیرت اور جرأت کے اظہار کے لیے یہ الفاظ کہے تھے اور انہوں نے اس قول کو پورا کر کے دکھایا. انہوں نے انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کے بجائے آزادی کے لیے جنگ لڑی اور شہادت پائی. سوال نمبر 2 کا بے حصہ. قول کا مفہوم کیا ہے؟ قول کا مطلب ہے کہی ہوئی بات. ٹیپو سلطان کا قول شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کا مفہوم یہ ہے کہ شیر چونکہ فطرتاً دلیر، بہادر اور طاقتور ہوتا ہے اس لیے اسے جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں. گیدڑ بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے لہٰذا گیدڑ کی طرح ڈر ڈر کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ شیر کی طرح دلیری سے گزاری جائے چاہے وہ ایک ہی دن کی کیوں نہ ہو. اب ہم سوال نمبر 2 کا جیم حصہ پڑھیں گے. ٹیپو سلطان نے تعلیم کے علاوہ کن کاموں میں مہارت حاصل کی؟ ہم نے کتاب کی بلند خوانی کرتے ہوئے پڑھا تھا کہ ٹیپو سلطان نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی میں مہارت حاصل کی تھی. ایک بادشاہ کے لیے گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی اس لیے ضروری ہوتی ہیں کیونکہ یہ مہارتیں جنگ میں کام آتی ہیں. ٹیپو سلطان نے گھڑ سواری اس لیے سیکھی کیونکہ وہ تیزی سے اپنے شکار کی جانب بھاگ سکتے تھے اور نیزہ بازی اس لیے سیکھی اس سے دشمنوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا اور تیر اندازی اس لیے سیکھی کیونکہ جنگوں میں یہ مہارت خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اس سے دور کھڑی کسی بھی چیز کا نشانہ لگایا جا سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ٹیپو سلطان نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں خاص مہارت حاصل کی. سوال نمبر 2 کا دال حصہ. رعایا کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ٹیپو سلطان نے کیا کام کیے؟ ٹیپو سلطان ایک اچھے حاکم تھے اور ایک اچھے حاکم کی حیثیت سے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بہت سارے اور بے مثال کام کیے. انہوں نے نئے نئے کارخانے لگوائے تاکہ لوگ ان میں جا کے کام کر سکیں اور روزگار کمائیں. زراعت کی ترقی کے لیے دریاؤں پر بند بندھوا کر نہریں نکلوائیں. جیسے کہ زراعت کا مطلب یہ ہے فصل، جیسے کہ گندم کی فصل، روئی کی فصل، چاول کی فصل. ان سب فصلوں کو اگر بڑھانا ہو تو ان میں سب سے پہلے ہمیں پانی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے پہلے کے دور میں بند نہیں ہوتے تھے تو ٹیپو سلطان نے دریاؤں پر بند بندھوائے اور پھر وہاں سے نہریں نکلوا کر وہاں تک کھیتوں تک پہنچائیں اور کسانوں کو قرضے دیے. ریاست میں کثرت سے پھلدار درخت لگوائے. اسلحہ سازی کے کارخانے قائم کیے تاکہ وہ جنگوں میں کام آ سکے اسلحہ. ریاست کی حفاظت کے لیے جدید قسم کے بحری جہاز تیار کروائے اور سمندری فوج قائم کی کیونکہ پہلے کے دور میں سمندری فوج نہیں ہوتی تھی اور دوسری ملک کی جو فوج ہوتی تھی وہ زیادہ تر جو ہے دریا کی طرف سے ہی حملہ کیا کرتی تھی. تو ٹیپو سلطان نے بحری جہاز تیار کروائے. جہاز یعنی کہ بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں جس کے اندر بہت سارے لوگ ہوں، بہت سارا اسلحہ رکھا جا سکے. تو انہوں نے ٹیپو سلطان نے یہ جدید قسم کے بحری جہاز تیار کروائے اور سمندری فوج بھی قائم کی. ٹیپو سلطان ایک بہترین اور رحم دل حکمران تھے.